یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم اور کبھی 10 محرم کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ پوری برادری قبرستان جاتی ہے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی باتیں شاتے ہیں اور پھر دیگر کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا اور ایک میلہ سا بن جاتا ہے۔ دیکھیں شرعاً بالکل اس طرح کے اجتماعات کرنا درست نہیں ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، اور خصوصاً قبرستان کے اندر عورت کا قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرمائی، اور مستحب عمل کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعاً جائز نہیں، وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ تو اس قسم کی جو رسومات جس کو شریعت منع کرتی ہو یہ بدعت کے زمرے میں آئیں گی، اور یہ اسی زمرے میں آئیں گے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا آپ علم بغاوت اٹھائیں بہت ہی احسن طریقے سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں تو کیا صرف اگر خالص مرد بھی جا کے وہاں پہ میلہ ٹھیلا کرتے تو یہ شرعاً بالکل جائز نہ تھا۔ ہاں اگر ویسے 10 یا 7 محرم یہ کبھی بھی مرد حضرات جائیں اور ایصال ثواب کا وہاں اہتمام کریں اور واپس آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر جا کے میلہ قائم کرنا اور پھر عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانا بے حرمتی بھی ہوتی ہوگی، قبروں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے، چڑھ جاتے ہوں گے، قبرستانوں میں آج کل جگہ کہاں ہے، تو یہ اتنی ساری خرافات اور گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کر واپس آنا یہ کسی بھی طریقے سے حکمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو گھر کے جو مرد ہیں انہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کے رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا۔ میں تمام مرد حضرات جو گھر کے سرپرست ہیں آپ سب سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر پہ نظر ڈالیے، جو غلط قسم کے رسومات ہیں شریعت کے خلاف ہیں ان تمام کو اپنے گھر سے نکالیں۔ اگر آپ نے اپنے بڑوں کی وہ رسومات جاری رکھی یہ سوچ کے کہ بڑوں کی رسومات ہیں چاہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو آپ ایک بدعت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے ہماری بات کو مانیں اور چیزوں کو ختم کریں۔ مختصر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخت بھوک اور پیاسا رہتے ہوئے اپنی قربانی دی، تو ہم تو یہ آخروں کے خصوصاً کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے بھوکا رہنا یہ زیادہ درست نہیں ہے اس کے کہ ہم کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے وہ حالات کریٹ کیے تھے نا۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہل بیت کو بھی پلاتے، تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا۔ ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاس حسین کا بھی ایک رنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی کوشش کریں، دوسرے کو کھلائیں پلائیں، غریب آدمی کو کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک پہنچے گا، تو ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے۔ کیا بات، پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت ہے کہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں، وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو میدان محشر میں اس کا نفیس بدلہ اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے قدرت اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے، اس لیے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں، بہتر ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا، یہ دو الگ فعل ہو گئے، تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا، اس دن انہوں نے اناج کو روکا، تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے۔ یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا، پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا۔ تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لہذا اپنے لیے روزہ بے شک رکھیں، دوسروں کے لیے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں۔